پاک نبی مکرم کی سیرت سرکار دے فرامین آقا دے سنتاں دے مطابق اللہ زندگی گزارن دی توفیق نصیب فرمائے۔ جس مقصد نال محفل دا اہتمام کیتا گیا اللہ کریم دی ذات پاک بچے دی حیاتی کرا فرمائے، اللہ انہاں کو حیات خزی عطا فرمائے۔ اللہ کریم دی ذات پاک دے مقدس کتاب اور مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو مذکورہ تلاوت کردہ آیات بینات آپ حضرات کی سماعت کے حوالے کی گئی، ان دوہاں آیات بینات میں اللہ تعالی پاک نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے خاندان مبارک کا ذکر بیان کیا۔ آقا سنگیات پاک کا جڑا ایک خاندان مبارک ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک دی ایک خاندان مبارک دا رشتہ چلن بھی بدلے اور چلے اور قیامت تک نبی دا خاندان مبارک جڑا عروج پیسی برکت پیسی یہ سارا آقا دی ذات پاک دی نسبت اقدس دی وجہ ہے، کیونکہ نبی سے ذات پاک دا یہ جڑا خاندان مبارک دا سلسلہ جاری ہونا ہے، یہ تعلیم مصطفیٰ کریم کی زوجیت آقا کریم دی حرم مبارک کے اندر جتنیاں پاکیزہ اور جتنیاں پاک بیبیاں تشریفیاں بھی آئیں جنہاں دے نال تعلیم مصطفیٰ کریم کی ذات پاک نے نکاح مبارک فرمائے، اللہ کریم کی ذات پاک نے انہاں وچوں سارے نبی سے ذات پاک کو اولاد عطا فرمائی، جڑی آقا کریم علیہ السلام کی ذات پاک دی جتنی بھی اولاد آقا سے ذات پاک کی صرف دو بیبیاں، دو ازواج، دو حرم مبارک اور قیامت تک مومنہ دیا ماما ایسے ہیں جنہیں وچوں اللہ کی ذات پاک نے دو بیبیاں وچوں آقا کی ذات پاک کو اولاد عطا فرمائی۔ ایک سیدہ حضرت ام المؤمنین اما خدیجہ الکبریٰ اور بئی بی بی پاک سیدہ حضرت بی بی ماریہ آپ دے وچوں آقا کریم کی ذات پاک کو اللہ نے ایک اولاد عطا فرمائی۔ کثرت دے نال جڑی نبی سے ذات پاک کی اولاد مبارک ہے وہ سیدہ حضرت ام المؤمنین اما خدیجہ الکبریٰ وچوں ہے، کیونکہ آپ عمر مبارک کے لحاظ نال بھلے نبی سے ذات پاک کو وڈیاں ہیں مگر اللہ کی ذات پاک نے انہاں دے دل کے اندر سب تو زیادہ عرب کی سرزمین دے تے جڑی محبت تے پیار رکھا ہے وہ نبی سی دی محبت ہے۔ تاریخ دا مطالعہ کرو تے پاکیزہ بی بی عرب کی سرزمین دی بہت بڑی مالدار بی بی ہے اور بہت بڑی زمیندار بی بی ہے، مگر انہاں دے دو نکاح پہلے تھی چکے ہیں اور دوہاں دے وچوں آپ صاحب اولاد اور دوہاں دے وچوں آپ کو اللہ کریم دی ذات پاک نے اولاد عطا فرمائی ہے، مگر سائیں دی ذات پاک دے نال آپ دا جڑا عقد مبارک تھے تا اے نبی دی ذات پاک دا پہلا نکاح ہے تے اماں جی انہاں دا تیجا نکاح ہے، مگر ول بھی اللہ کریم دی ذات پاک نے آپ کو ڈھیر ساری اولاد جو عطا فرمائی ہے۔ آج تک بھاویں ہو گیلانی سیدوں میں تے بھاویں ہو بخاری سیدوں میں، بھاویں ہو نقوی سیدوں میں، بھاویں ہو تقوی سیدوں میں، بھاویں ہو جوادی سیدوں میں، بھاویں ہو کاظمی سیدوں میں، بھاویں ہو عسکری سیدوں میں، بھاویں ہو مشہدی سیدوں میں، آقا دی ذات پاک کی اولاد مبارک نال جتنی بھی کائنات کے اندر عروج ملتا ہے سارے دی جڑی جد ہے وہ سیدہ حضرت ام المؤمنین اما خدیجہ الکبریٰ، کیونکہ ساری اولاد مبارک آپ دے وچوں ہی ہے، کیونکہ خود مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات پاک وچوں جڑی پہلی اولاد مبارک تشریف کے آئی ہیں آقا دی ذات پاک دا جنتی بی بی اور نال نکاح کی آئی تا ان ویلے آپ دی عمر مبارک 40 سال آئی اور میرے سائیں دی عمر مبارک 25 سال، آقا دی عمر مبارک تھی گئی 29 سال یعنی 4 سال دے بعد اما جی اور دی عمر مبارک تھی گئی 44 سال۔ اللہ دی ذات پاک نے آپ کو پہلی اولاد دی ہے تھی جنہ دا نام نبی سے ذات پاک نے نام رکھا سیدہ حضرت بی بی زینب۔ سبحان اللہ، آقا دی ذات پاک نے اپنی پاک بی بی دا نام، اپنی بیٹی دا نام اور اپنی پاکیزہ دختر نیک اختر دا نام جڑا زینب رکھے۔ آخر بندے سوچنوں تے مجبور تھا حسن، کیونکہ زینب دا معنی ہے ابی دی عزت۔ آقا دی ذات پاک نے دنیا دے اندر باقی بھی تا ڈھیر نہ ہن، سرکار نے اپنی بیٹی پاک دا نام زینب کیوں رکھی؟ ایک وجہ ہے، دی وجہ یہ ہے کہ آقا دی ذات پاک اللہ نے جڑے معاشرے وچ، جڑے محلے وچ، جڑے علاقے وچ جڑی بیٹی عطا فرمائی ہے
وہ علاقے دے اندر کوئی بندہ بیٹی کو اچھی نگاہ نہ کہنا دیتا جو ہی کہیں دے گھر دے اندر دی جم ہوئے ہاں تو وہ دائی جلے اپنے ون کے اطلاع پہنچاوے انہاں دے بالکان تک یعنی انہاں دے گھر والیاں تک یعنی انہاں دے پیواں تک ون کے اطلاع پہنچاوے کہ تھوڑی گھر والی نے بچی کو جنم دیتے تو فوراً گھرے جاندے ہیں لڑدے ہیں جھگڑدے ہیں ان بیٹی کو چاہویں نہ ون کے پہاڑاں دے ساٹا میں نہ کتے بلے چیلا کھاویں حتیٰ کہ یا اتنا کریں نہ تا اپنے ظلم دی انتہا کریں دیا کہ کھدا کھود کے نہ ان دے اندر زندہ عورتاں کو دفن کر دیں دیا بعض دفعہ میں تھی دائی عورتاں لک چھپ ون کے نہ جرن کو حملہ تھی میں نہ حمل ظاہر تھی میں نہ تو ول او ون کے دور ون کے اپنے بچوں کو جنم دے دیا تاکہ جتنی دیر تک بچے زندہ راسن چھپ چھپ کے راسن اور جلے جوان تھی ویسن وال پاس انہاں کو آکسوں یہ تو نہیں انہاں دے دماغ بھی ٹھیک تھی ویسن اور جڑا کچھ این وقت کو سخت غصے کو لو سیخ پا ہیں وہ ہمیشہ واسطے ٹڈے تھی ویسن مگر اے جڑی انہاں دے دماغ دے اندر ایک غلازت بیٹھی ہوئی ہے نا ایک کدا ہی صدی کہنا تھی سکے ہاں جے میرے محمد دی آمد نہ ہو دی جے سرکار دی عطے پاک دے قدم مبارک نہ ہوں دینا ان دی اندر کیونکہ ڈھیر سارے راز ہیں تا این وجہ واسطے آقا دی ذات پاک کو اللہ نے ان معاشرے وچ ان محلے وچ ان گلی وچ ان وسطی وچ بیٹی عطا فرمائی ہے جتنا لوگ بیٹی کو عزت نگاہ نالی کہنا رہے جتا زندہ درگور کر لیندے ہیں جن دے وچ حضرت سیدی آقا کریم علیہ السلام دی عطے پاک دے بڑے پیارے صحابی ہیں جنہاں سیدنا حضرت داہیہ کلبی ہیں جنہاں نے اپنے قبیلے دیا کئی سو بچیاں کو زندہ دفن کیتا مگر جلے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دی پاک مبارکہ دی اندر تشریف گنتے آئے تا آپ بڑے مغموم ہیں نبی صلی پاک نے شرط فرمایا تو صحیح اتنے مجھے کیوں ہی ہوئے آپ نے فرمایا یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے دیا 400 ایک روایت 700 بچیاں کو زندہ دفن کیتا ہے مگر میں حالی تک جیڑا کچھ انہوں نے میرے نال برتاؤ کیتے وہ آج بھی میری آنکھ کے سامنے اور جلے میں انہوں کو دفن کریں دا پیاں جڑا کو جو چیخ پکار کریں دے پیاں آج بھی میرے کرنا جو آواز گونجتی کھڑی ہے اور میرا دل دہل دے کہ قیامت علی مہارا میں رب محمد کو جواب کیا دے تالے میرے مصطفیٰ کریم دیتے پاک نے فرمایا تو کیا چاہنے عرض کہندے ہیں یا رسول اللہ میرا دل ہے کہ میں سب کچھ اللہ دی پاک بارگاہ میں توبہ تائب تھی تے معافی منگاتے رب میری پکار کو سنتے اللہ میری توبہ کو قبول کریں اگو بھی تا صحیح ہے نا آقا کریم دیتے پاک نے فرمایا تو اگر اپنی ساریاں گزارشات اللہ دی جناب دے اندر پیش کرنا چاہنے اور اپنے گناہوں تے کلمے عفو پیرامنا چاہنے تو سرکار دیتے پاک نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ آقا دیتے پاک فرمایا کلمہ چپڑ میں محمد تیری جنتی زمانہ چلے یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک دے پیارے صحابی حضرت سیدی داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذات پاک نبی سے دی پاک بارگاہ دے اندر ول اتنے مقبول تے محبوب بن گئے ہیں راوی روایات ایک بیان کریں دیں جبرائیل امین علیہ السلام آپ جنن بھی سائیں دی پاک بارگاہ چاہیں آندے انتا داہیہ کلبی دی شکل ہے جانے داہیہ کلبی کیونکہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دیتے پاک دے بڑے پیارے صحابی بنے اور آقا دیتے پاک نے انہاں کو اپنی نگاہ نبوت دے اندر اتنا پسند کیتا کہ ہر ویلے حضرت داہیہ کلبی سرکار دی پاک بارگاہ دے قریب رہن دیا اور نبی سے دے سامنے بیٹھے رہن دیا آقا کریم علیہ السلام دی پاک بارگاہ میں جلے داہیہ کلبی اپنے گھاری چو سائیں دی پاک بارگاہ نبوت دے اندر تشریف گھنتے آمینہ تا آپ کوئی چیز کھاون پیمن دی گھنتے آن دیا اور کھاون پیمن دیا چیزاں سرے کے چسا دیں شائع گھن کے آن دیا وہ جلے شائع گھن کے آمینہ نا جو ہی حسنین کریمین ودیوں میں نا تا وہ شائع آپ دی خدمت پیش کریں حتیٰ کہ حضرت سیدنا داہیہ کلبی دی خدمت کہیں عرض کیتا تو سب بازار دے وچو شائع گھنتے حسنین کریمین شہزادیاں کو کیوں لے دے آپ نے فرمایا میں جڑا کچھ کیتے ہوتا میرے کو پتا ہے میں ادا کرنا میرے پاک نبی دی ذات مبارکہ کو خیال جو آوے کہ آقا دیتے پاک متن میرے تو نگاہ چاہ ہٹا میں وال میرا کائنات تے تکک نہ رہا سے جلے جیندی طرف نبی نگاہ ہی نہ کریں ایسا وہ جہاں چوندہ کا کھران دے آپ نے فرمایا میں وال شائع حسنین کریمین کو تاؤں رہے نا این حوالے دے نال بال میڈے نال محبت کرے سن اور ہر ویلے بال میڈے نال بیٹھے رہا سن تے سائیں ہر پاسو نگاہ ہٹا سکتے ہیں پر اپنے دوتریں کو نگاہ نہیں ہٹیں اور اپنے نواسیں کو سرکار دیتے پاک نگاہ نبوت نہیں ہٹیں دے جلے وہ میری جھولی اچ پاسیں انہوں دی برکت نال نبی دی ذات پاک ڈٹھی رکھ سن میں محمد دا چہرہ تکی رکھ سن
اور اللہ دی تے پاک میرے گناہ کو معاف کرے سے کیونکہ ایک بالا دی ایک عادت ہوندی ہے جلے بالا کو بندہ کئی چیز دے ہیلا کا کریں دے جلے کئی بالا کو کوئی چیز دا عادت پویں دے اور بندہ جلے ان بالا کو او عادت پہ بھی دیئے نا ول او بال اپنی عادت ہوتے اتنے مجبور تھی ویندن کہ حتیٰ کہ ول او والدین کو ان عادت ہوتے لاون دی کوشش کریں دے حضرت داہیہ قلبی تا جو ہی سرکار دی پاک بارگاہ چاہمیں تا شاہ گھن کے آن دیا تو جبرائیل امین علیہ السلام جلے سرکار دی پاک بارگاہ چاہمیں تا داہیہ قلبی دی شکل ہے چاہن دیا ایک نہیں مارا ہون ٹائم ہے داہیہ قلبی نہ آئے تے جبریل آئے اللہ اکبر تے بالا دیتا عادت بنی ہوئے بے چاچا داہیہ قلبی آسی تے شاہ گھن کے آسی آپ دیتا عادت مبارکہ ہے کہ آپ خالی ہاتھ نہ آندیان کچھ نہ کچھ گھن کے آپ آندیان تک حسنین کریمین دی خدمت جنیمنا آج سیدنا جبریل امین علیہ السلام آگئے اور جو ہی جبریل امین علیہ السلام آئیں تو حسنین کریمین تا پہلے تیار کریں کہ چاچا آج بھی تا شاہ کی دی ودا ہو سی جو ہی آپ نے ڈٹھا تو آپ نے فوراں سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو پکڑا تو آپ نے فرمایا چاچا آج کچھ نہیں میں کہنا ہے تو سیدنا حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آپ نے نبی سندھی پاک بارگاہ وچارج کی تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگے داہیہ قلبی آن دیا آج میں آیا کھڑا مگر میں تا جرانی بولے نا نبیان آل بولے نا اتھا تا حسنین ہے اور اتھا تا توارے دوتر ہیں اتھا تا توارے شہزادے ہیں اور بھائی زبان بچوں قرآن مجید ہے جلہ ایک مقام ہے ابناءنا و ابناءکم اتھا توارے آج پوتر ہیں تو آج میں کوئی پکڑی کرنے دیا دیں آج کوئی چیز نہیں کہنا ہے تارے میرے مصطفیٰ دیت پاک نے لاڈ بھرا جملہ سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام کو فرمایا آپ فرما کہ میرے کو لانا میں تے چپ کر دے چلا وینا میں آج ہاتھ تھے حسنین دے چھوٹ سے دا پتہ لگ سیا اللہ اکبر آپ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سیدنا حضرت حسنین کریمین دی خدمت چکی میں ون کے دور تھی سکدا اور آزادی میں کو مل سکتی ہے آپ نے فرمایا والتو ڈسا اگے داہیہ قلبی کو جڑیں دیا تو کچھ دے سکتے ہیں تو حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے آقا سنگی پاک برگاہ وچ عرض کیتا یا رسول اللہ حسنین کو آکھو چاہ میں کو آج چھوڑ دے میں حسنین دے صدقے توڑی امت دیتے ایک انعام چا کرے نا آقا دیتے پاک فرمایا کیا فرمایا جلے میدان قیامت آسیدہ اللہ اکبر کیا میدان قیامت آسی ہولناک منظر ہو سی سبا نیزے تو سورج ہو سی جیڑا حسنین دا غلام ہو سی نا ان دے سیر دے ہوتے میں پار چکرے سا دھوپ تھوڑی تھی ویسی رب دی رحمت زیادی تھی اللہ اکبر ایک کائنات ایک آقا کریم یا تباہ کے ذات اور قربان تھی اللہ اکبر تا سیدنا حضرت داہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنگھ دیاتے پاک ایسے لوگن جنہ اپنی خاندان دیاں کئی سو بیٹیاں کو زندہ دفن کی تو ہے یعنی اے معاشرہ دا ایک حصہ ہے آج اساں بدلے کہنے سے سارے بچ آج ہمیں او علتہ موجود ہیں انہاں زندہ دفن کیتے ہیں اساں جذبات دفن کیتے ہیں دیکھو نا اساں بدلے کہنے سے بس صرف ایک رویہ بدلے رویہ کیا بدلے انہاں پورا جسم دفن کیتے اساں اپنی بیٹیاں دے جذبات دفن کر دیتے آج دیکھو نا اساں اپنے گھر دے اندر مسلمان ہیں آقا دا کلمہ پڑھ دیں سرکار دی غلامی دا پٹا گالے چپاتا ہے ایسے مگر آج اساں ایک دولت دے پچھو اپنے ترکے دے پچھو اپنی جائیداد دے پچھو اپنے گھرے چ بلہایا تا ہے مگر رشتہ ازدواج چ منسلک کر دے ٹورا تا کہنے رخصتی تا کہنے کی تھی شادیاں تے نہیں کی تھی آج سارے دماغ چ بلائی موجود ہے اساں دیں اگر اساں شادی کرتے ٹوروں چاہ تاکہ نہیں او نہ ہوئے جی میں باقی کو جائیداد جو حصہ مل سی آخر اے لڑکے ہیں دھیاں بیٹے ہیں ساڑیاں سا کوئی نہ ہوتا جائیداد تا حصہ مل دیوڑا پوسی ان دے کو بہتر ہے نہ انہا کو ٹورے سو نہ جائیداد ویسی گھر ایک بیٹی رسی جائیداد تا ملتی رسی انہاں تا دفن کیتے ہیں گھٹ تا اساں ہی نہیں کیتے ساتھ صحیح 1450 سال دے بعد ساڑھے ہوتے جو دین مبارک آئے اساں دین تو کیسے کیے اساں دین کو کیا سبق حاصل کی تھی اور اساں دین دوتے کیا پاسداری کی تھی اساں دین کو کیا کچھ گدہ اور دین مصطفیٰ کو اساں کیا کچھ دیتا تا پتہ چل گیا او پلیتانی سوچ آج بھی موجود ہے مگر قربان تھی ونیا ہے چیدہ چیدہ جیندے کو لیے تا کوٹ کوٹ تے لعنت بھری ہوئی ہے تے جڑا غریب ہے نا ان دا دل ڈاڑا امیر ہے وعدے کوئی ڈر نہیں اگر میڈا آنا ٹکا
گیٹ دو گیٹ فوٹ دا فوٹ مرلا دو مرلا کنالا کئی کنالا اگر الوالدین نے میں کو دیتے ہیں کوئی ڈر نہیں ہوئی تا میری بہن ہے نا اگر گھن ویسی نا میری قبر بچ ویسی ایمانی بچ ویسی خدای راضی راضی آمنہ دلالي راضی سبحان اللہ اللہ اکبر اے لعنت انہاں لوگاں دے اندر اج بھی موجود ہے جتھاں ہر شے زیادہ ہے تے سرکے جو تساں بزرگ ایک جملہ دے زیادہ کو بھا زیادی ہوتی ہے تو میرے خیال ہے جنہ دے کول مگر مچ قسم دے لوگ ہیں وہ لانتا آج بھی ہونا وچ موجود ہے مگر آقا کریم دی ذات پاک کو اللہ دی ذات پاک نے معاشرے دے اندر اون معاشرے وچ بیٹی عطا کیتی آئی جتنا بیٹی دی عزت کہنا ہے ہن بندے آدھے ہیں دھی جم پوے پیو ماں دی عزت مکویں دی تے نبی دی ذات پاک نے نہ ہی ہویاں رکھے قیامت تک ساریاں دیاں دھیاں دے عزتیں بلند چکیتی ہیں سرکار دی ذات پاک نے نام رکھا زینب زینب دا معنی تھی دے ابے دی عزت سارے آدھیان دھی دے جمع نال عزت موقعیں دیئے نبی دی ذات پاک نہ ہی ہو رکھے فرما اب دی عزت ود دی دھیانا اللہ اکبر دیکھو نا حضرت سیدی موسیٰ علیہ السلام آپ اللہ دی ذات پاک دے بڑے پیارے جلالی نبی ہے آپ ایک نمرہ اللہ دی پاک برگاہ ویچ عرض کیتا اللہ جلن تو اپنی مخلوق کو تے خوش ہونے تو کیا کرنے اللہ دی ذات پاک فرمائے جلے میں اپنی مخلوق کو تے خوش ہونا نا وال میں خالق دی ذات پاک اپنی رحمت چوسینا سرکے چاکہ جا بارش چوسینا آپ فرمائے اللہ اگر ایندے کو زیادہ خوش ہوئے تو وال کیا کرنے فرمائے وال گھارے چمی مہان جبی جانے آپ فرمائے اللہ اگر ایندے کو زیادہ خوش ہوئے تو وال کیا کرنے فرمائے وال پوتر چجینے آپ فرمائے اگر ایندے کو زیادہ خوش ہوئے تو وال کیا کرنے اے میرا موضوع ہے آپ فرمائے وال دھی پیدا جا کرنے دیکھو نا جنہاں پوتر جم دے میں سمجھو خدا خوش ہے تو جلے دھی جم دے سمجھو خدا ڈاڈا خوش ہے میں سارے نے طبیعت چیک کر گئی دی وے این لفظ ہوتا ہے جن دی طبیعت اچمن مچی بیٹی اپنی قسمت کو روو تے جڑا اپنی قسمت تے ہوتے خوش تھی تے دھیاں دا تذکرہ سنتے خوش ہے نا تے وال ایویں سمجھے کہ سادہ تعلق آمنہ دے لال اور ساری نسبت مصطفیٰ کریم دی ذات پاک نال وابستہ ہے ایک دفعہ وال عرض کرا چاہ جن دے ہوتے خدا خوش ہے او کو پوتر دے سی جن دے ہوتے خدا ڈاڈا خوش حکوال میرے رب تعالیٰ دیتے پاک دھی چڑھے سی ہون بیٹی کیسے جمعی کہ آپ اکا دیتے پاک نے نام رکھا سیدہ بی بی زینب حضرت بی بی زینب دا نکاح پہلے ابو لاب دے پتر نال تیا وہ ڈیر سارے واقعات ہیں مگر اون ظالم نے وال آقا دیتے پاک دی بیٹی کو طلاق کی تھی سرکار دیتے پاک دی بیٹی مبارک دا نکاح تیا حضرت سیدنا ابو العاص نال جنہاں ابو العاص نال آپ دا نکاح تھیا تا آقا کریم علیہ السلام دیتے پاک دی این بیٹی وچوں آپ کو اللہ دیتے پاک نے ایک پوتر دیتا تے ایک دھی دیتی یعنی نبی سیندہ ایک ڈوترا آئی تے سائیں دی ایک ڈوتری آئی جڑا نبی دی ذات پاک دا وڈا ڈوترا آئی انہا نا آئی ایلی اللہ اکبر اور جڑی آپ دی وڈی ڈوتری آئی انہا دا نا آئی حضرت سیدہ بی بی امامہ اللہ اکبر ہون اے ایک ڈوترا تے ایک ڈوتری کہندے وچوں حضرت سیدہ بی بی زینب وچوں جو کہ نبی سے دی وڈی دھی آئی تا پتہ چل گیا جے وڈی دھی آئی تے ڈوترا ہی وڈا تے ڈوتری وڈی تا آج اینا ڈوترے کوئی بندے بھول گئے آج اینا کوئی یاد ہی نہیں کریں دے آج اینا تے تذکرے نہیں کریں دے ڈوترا صرف حسن تے حسین ہے باقی جو دھیاں دی اولاد ہے وہ کی کرے دو باقی جو دھیاں دی اولاد ہے وہ کیڑے پاسے ہڑا بکرے سو تو آلی دھی پتر ہووے تے انہاں دا ڈوتری تے پوترا ہووے تے بندہ انہاں دا نا ہی نہ گھنے تو ستا میرے کال دے یہ کچھ آکھ سو کیا ہو میرے قبیلے دکھائے نہیں کیا میرے خاندان دکھائے نہیں تو آدھے خاندان دیاں دھیاں پتران دے نا بندہ ہڑا چکرے تو آدھے ڈھیٹ کو کچھ تھیں دے تے نبی دے گھرانے دیاں انہاں دا نا ہی بندہ نہ گھنے تے دساؤ تسائی تاریخ دے اندر انہاں دا نا مسخ کیوں کروایا گیا انہاں دا نام مٹایا کیوں گے اور لوگاں دے دلاں میں انہاں دے نام کو مٹاون دی کوشش کیوں کیتی ویندی پئی ہے ایک بات یاد رکھائے اگر تساں نبی دے خانداناں دے نام مٹاون دی کوشش کرے سو اے تک نام مٹ ہی نہیں سکدے مگر ایک بات برملا عرض کر دے ماں تو آنا نا تا مٹ سکدے خاندان تا مٹ سکدے مگر قیامت تک نبی دا خاندان ہی اچھا ہے قیامت تک میرے محمد دے خاندان دا نا کوئی مٹا ہی نہیں سکدے اور آقا کریم دی ذات پاک دے پاک خاندان مبارک دا نا جائیں اپنے دل چل نقش چکیتے نا اللہ رب العزت دی ذات پاک ہوں دی عزت کوئی بلند چکیتے اللہ ہوں دے ایمان دی گواہی بھی آپ چلیتی ہے
آقا دیت پاک دی ایک بیٹی پاک حضرت سیدہ بی بی رقیہ پاک انہ دا نکاح دیا حضرت سیدنا عثمان غنی نال بھائی بیٹی پاک دا نکاح حضرت سیدہ بی بی ام کلثوم دا انہ دا نکاح دیا حضرت عثمان غنی نال اے پاک بی بی اور جنن ہجرت کیتا نے حضرت سیدنا نوح علیہ السلام دے بعد آقا دی ذات مبارکہ دے زمانہ اقدس تک کئی نبی نے تے کئی نبی دے خاندان نے کوئی ہجرت کہنا کیتی آئی اگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دیاتے پاک دے پاکیزہ خاندان مبارک دے اندر کئی ہجرت کیتی آئی دین اسلام واسطے تا او سیدنا حضرت عثمان غنی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام دیاتے پاک دی بیٹی پاک نال ہجرت کیتوں نے آقا کریم دی بیٹی پاک کے انتقال کیتوں نے آقا کریم دیاتے پاک نے بھائی بیٹی پاک دی تھی جیندے وچوں نبی دی ذات پاک کو اللہ نے حکمیہ دوترا عطا کی تھا جیندنا حضرت عبداللہ بن عثمان بن عفان ہے پتہ چل گیا نبی دی ذات پاک دے دو ڈوترے تھی گئے تے ایک نبی سے دی ڈوتری تھی گئے حضرت سیدہ بی بی خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا آپ دے نال نکاح دیا سیدی مولا علی مشکل کشا شیر خدا تاجدار حل عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ پاک اللہ کریم دیت پاک نے آپ کو سیدہ بی بی پاکی چوں دو ڈوتریاں دیتیاں تے ترائے ڈوترے دیتے میں دہی میں پڑھ دا کھڑا کوئی سمجھ سمجھ جی ہاں دی گئی ہوئے یا میں آپ رڑ دا کھڑا تا خیال کرائے میں 15-20 منٹ دے بعد وال میں سارے کو کوئی گال پوچھ ہی سکتا اے وال میری مرضی آدھی چو پوچھا ایڈو پوچھا یا اڈو پوچھا یا اڈو پوچھا اے نہ کہا بے پھکے مار دے چلے وے تو میں یکیاں کو پوچھ سکتا ہاں تے اے نہ سمجھائے بھئی ایسا 10 روپے دے سن تے چھٹے ڈھکے تھی باسوں تے آمد رضا سارے کو پوچھ سی کہنا میں جو اتنا وڈا سبق سنے دا کھڑا تے استاد جلے کلا تے کھڑا ہوئے کہیں شگیت کو کھڑا کرا دے وہ سبق پوچھ نہیں گیندا تے میں تو نے کو پوچھ گینسا متنا کہے بھئی ایسا 10 روپے دے سن تے 100 روپے دے سن تے چھٹے ڈھکے تھی باسوں واہ بھائی واہ اساں کھلے کھا دے اتنے لفظ پکائی ودے ہیں گھنٹے جو تو سنی پہ پکا سکتے اے میں لفظ تاری خدمت چو پوچھنا ہی ہے تے ول جلے پوچھ سا اللہ کرے سی کوئی نہ کوئی تو کو بات یاد تھی ویسی اللہ دی کہتے میں تو سکے سکے تھی باندھے وے چاس چاہ باندھے وے ہوں والے موبائل ہیں باہر باندھے وے وال بعد جلے وال ڈیٹا بھائی میموری والا کارڈ زیادہ تھی ہے مولوی کو ڈلیٹ چکی دے بھائی بلا دبوا کی تھی تو مولوی ہوندا تھا ایو کو جے چاس جلے جتنا دفعہ چاہ کی دی اوکو والا کا تو ہون ختم دی تے ہون میں بھی آگو مجرے شجرے وے دفن کر سکدا خیال کیتا کرو صرف انہا لفظہ کو سنا نہ کرو پکایا کرو پکا کے دل دی تختی تے لکھا کرو متن کہیں چوک کہیں ہوٹل کہیں ہٹی کہیں دکان کہیں جگہ دو تے بیٹھے ہو تے کوئی پلید عقیدے دا مالک آونے تے تارے سامنے متن آتے کچھ گال پھرولے چاہ گلی بھیڑ بانتے سیر نہ جھکا بیٹھے کرو سینہ دھانتے جواب دیتا کرو تاکہ پتہ چل ونے عقیدہ محمد دے غلام آلہ رکھی بیٹھے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت ذکر امام حسین سبحان اللہ چلو ہن میں ایک بات وال عرض کرنا چاہ سیدہ بی بی پاکی چو کتنی اولادہ ہیں 5 2 دھیاں پاکاں تے 3 پتر پاک دھی پاک حضرت سیدہ بی بی زینب سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت سیدہ بی بی زینب اور دھی پاک سیدہ حضرت ام کلثوم پاک اور سیدنا حضرت امام حسن اور بے حضرت سیدنا امام حسین اور بے سیدنا حضرت امام محسن حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام سیدہ بی بی پاک وچوں آپ جلے تشریف گھنتے آئے آپ دی ولادت تھی آپ دا جمعہ تھیا آپ اجا اممہ دا دودھ پیندے ودیاں توجہ ہے نا تاری آپ اممہ دا دودھ پیندے ودیاں آپ اجا اممہ دا دودھ چھوڑا کہنا ہنے اممہ دا دودھ پیندے ودیاں تے نبی دی ذات پاک دے وڈے چاچا ہن جدنا حضرت عباس بن عبد المطلب اور جنہ دا ایک پترن سیدنا حضرت عبداللہ اے نبی دی ذات پاک دے صحابی بنے آقا دیت پاک دے وال اتنے پیارے صحابی بنے کہ وال مفسر قرآن بنے مفسر قرآن بنے وال آقا دیت پاک نے کوئی لقب دیتا حبر الامہ دا یعنی سرکار دی ذات پاک دی امت پاک کے اندر جائے سب تو پہلے قرآن مجید کو لکھے اور ذرا ایک لائٹ بند کرو جا میں اصل اینک پاتی کھنا یہ تھوڑی جی جھلک میرے تے آن دیئے ورنہ تو سنجلے میں تقریر چھوڑ دے ونیا وال بھامیں 20 گھنٹے دی مووی بنوا گی نا بس اے ذریعہ لائٹ نہ بلانڈی تھی کرو اوہیں وال سونا معاملہ ہوں دے پیا درود شریف پڑھو اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم آقا کریم علیہ الصلوۃ و تسلیم دی ذات مبارکہ آپ دے وچوں جلے حضرت سیدنا
عبداللہ آپ جنہاں نبی سیندے اتے باغ دے صحابی بنے والی نے قرآن مجید دی تفسیر لکھی اور وہ تفسیر دنا تفسیر مقیاس تفسیر ابن عباس ایک کیندے پتران نبی دے چاچے دے تا رشتے چ نبی سیندے کیا لگے سوتر تا نبی سیندے اتے باغ دے سوتر لگے پر آقا دی ذات پاک انہاں دے نال کمال ادب فرمے دیا اور وال اے نبی دی پاک ذات دے نال بھاویں ران دے سرکار دے صحابی ہیں پر انہاں بھی کنا اپنی زبان نال کہنا کہ محمد صلی اللہ سوتر لگ دیں آپ فرماندے محمد صلی اللہ نبی ہے اللہ اکبر دیکھو نا جڑے اتنے قریب دا تعلق ہے پر انہاں کنا وہ عام مروجہ لفظ استعمال نہیں کیتا ادب کو ملحوظ خاطر رکھے جنہ نبی دا نال قریب دا اتنا رشتہ رکھے وہ اتنا ادب کریں اساں تا 1450 سال دے بعد آئے بیٹھے کیا اسا ادب ہی نہ کروں اسا تعظیم ہی نہ کروں آقا دیت پاک دے نام مبارک ہوں اسا القابات نال نہ گنوں تو ول جلے القابات نال کہنا گنشو تو ول ساکو سرکار دا غلام کون آکسی اللہ دیت پاک کلام مجید نے فرمایا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا اللہ دیت پاک نے فرمایا لوگو میرے محبوب کی ذات پاک مبارک کو ایویں نہ پکارا کرو جویں عام لوگوں کو تساں پکریندے وے اگر تساں میرے یار کو پکارنا ہی چاہندے وے تے جویں میں خدا دی ذات پاک دا حکم ہے ادب نال تساں چ پکارو جواب آمنہ دلال آپ چلے سے ٹھیک ہے نا حضرت سیدنا امام حسن سے اجاں اما دا دودھ پیندے ودے ہیں تے نبی دے چاچے دی گھر والی تے نبی دی چاچی جدنا سیدہ حضرت ام فضل کیا لگی نبی دی چاچی ام فضل آپ نبی سے دی خدمت حاضر تو ہیں عرض کرنے یا رسول اللہ میں ایک خواب ڈیٹھے میں کوئی دی تعبیر لسا یہ بات یاد رکھو سارے خواب ہی سچے کہنے ہوتے اور سارے خواب کہیں کو ڈس نہیں کہنے ہوتے تو سا اگر خواب دیا تعبیران دے خواب دے بیانات چاہتے آؤ نا آقا دیت پاک نے بھی کلام مجید اندر ارشاد فرمایا اور اللہ کریم دیت پاک نے بھی فرمایا یہ لے خواب ڈیٹا کرو ہر کہیں کو نہ سنایا کرو خواب کو سنتے بندے حسد ہی ڈاٹا کریں دے قرآن مجید ہے قالا یا بنیا کہ جلے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے خواب ڈیٹا قالا یا بنیا اگر کیوں لا تقصص رؤیا کا علی اخواتے کا فیقیدو لا کا قیدہ آپ نے فرمایا آپ نے ابا جی کو عرض کیتا نا ابا جی میں خواب ڈیٹھے آپ نے فرمایا خواب ڈیٹھے انہا کہ جیا آپ فرمایا اخواتے کا آپ فرمایا ہمیں کریں اپنے بھیراما کو خواب نہ رسے دیکھو نا بھیرا خواب ڈیٹھا تے ابے آگا بھیراما کو نہ رسے سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھو تو صحیح تو سندا یارہ کو لسی بیٹھے ہوں تو ساری چور پیکج لائی بیٹھے رات کو خواب رہتے ہیں سویرے لسی بیٹھے میں جانے رات تیرا خواب ڈیٹھے اللہ نہ تھی میں مرے ویڈیوں ہاں جیڑی شاہ کھا دی لسی بیٹھے جنہیں میں فلان شاہ کھا دی ہوں تو بلا ہے صحیح پیو کو نہیں رہتے نا اممہ کو نہیں رہتے نا اڑے سٹی بیٹھے واٹس ایپ کیا کرا محرم شریف دا مہینہ میں کو ادب بنجائی ہوتا ورنہ میں وصل دا ڈاڑھان دا چھلا چلو ہولے ہولے اشارہ ہی کافی ہوں دے سمجھو یار اتنے ڈھلے نہ بنو اتنے کمزور نہ بنو کہ ہر بات اڑائی ہر بات اڑائی ہر بات اڑائی ہر بات کوئی اپنے آپ کو مضبوط کرو مردی وے غلامی وے نبی دے تابداری وے کچھ اپنے آپ کو مضبوطی دے اندر رکھو کچھ اپنے آپ کو قوت دے اندر رکھو خواب سننے نال سارے ٹھر دے کہیں نہیں کچھ حسد ہی کریں تے سارے خواب سچے کہیں نہیں ہوندے کوئی جھوٹے ہی ہوندے او ساری جو ہر بندہ باتاں کو سوچی رکھ دے رات کو بندہ سمجھے ہوا چیز دماغ چاہیں دی یا حکیم لوگ یا ڈاکٹر لوگ آتے ہیں ڈاکٹر لوگ تو نہیں آتے حکیم لوگ آتے ہیں بعض دفعہ بندے دی طبیعت یعنی میدے دا گیس ایسا ہوں دے میرا بندے دے دماغ دوتے چڑھ دے وہ بندے کو کچھ وہم پیدا تھی ہوئے اور چیزاں پیدا تھی ہوئے ساری رات میں بھائی داریاں ساری رات میرے ہوتے کوئی وزن آیا رہی ہے تو سوال پیر کو بھاج پیو پیر کو کہا پیر سیاں رات دوال میرے ہوتے ایڈا وزن آیا پیاوی ایڈا وزن آیا پیاوی میں بلائی کو چھڑوا تھکا ہن میں تیرے کو لاگیا پیر یہ اگا میری طرح استرے شسترے کھلائی بیٹھے تو یہ شکر ہے چوڑے تے کو چھوڑ دیتے میرے کو لاگے پیر تب کول تب پہنچ گیا مرید آدھا ہو سی پیرا رات میں کو چوڑیں دا چھوڑ دیتے تو چھوڑیں دا پتہ لگا
کیونکہ وڈا چوڑا تھا یہ ساری حماقت، یہ ساری کمزور. رات کو جلے بندہ بسترے تے سمے کم از کم سورت ملک تا پڑھتے سمے. آج کوئی ہے وہ کوئی بڈھوڑ شڈھوڑ پڑھدا ودا ہوئے تا پڑھدا ودا نہیں کر پڑھ دے نہیں کرتا اس طرح چلا چلا دے سام پہندا او بلا ہوئے ہاتھ ہوتے چلدی چلدی جو او تائیں نیندر آندھی ہے اور رات کو کتے دے گدڑ دے بلڑ دے سارے ہوئے خواب وچ نظر آندے او پی رات کو کیا ڈتا ہوا بلائی نظر آندی بھی حضور نظر آندے تیرا سمنا کی ہوئی. حضرات بزرگان دین کو تا پوچھو کہ اساں بسترے دوتے کی میں سمنا. سارے بزرگ فرمیندے چلے تو اساں بسترے دوتے سمنا لگو. سب تو پہلی بات ہے کہ بسترے کو چھنڈک تے سمنا نبی دی سنت. کدا ہی بات ہوتے غور کیتے ہوئے کہ آقا دیت پاک جو فرمائے کہ بسترے دوتے سمن تو پہلے بسترے کو جھاڑو چھنڈکو. وجہ کیا ہے؟ بسترہ پہ ہوندے ویلٹا. اگر کوئی موزی جانور کوئی کیڑا کوئی ڈنگ مارنا لا اگر اندر اندر لکا پیا ہوئے چھتا پیا ہوئے وہ نہ ہوئے کہ نہیں تو کوئی ڈنگ نہ مارے کہ نہیں مارنا بنجو. تو یوں دی وجہ ہے آقا دیت پاک نے فرمایا میں مصطفیٰ دی امت پاک دا اتنا خیال رکھدا کہ بسترے دوتے سمن تو پہلے چھنڈ کے تاکہ میری امت کو کوئی کیڑا تکلیف ہی نہ دے. جیڑا نبی اپنی امت اتے اتنی رہنمائی کرے جہان دے اندر کوئی ایسا راہبر لیڈر تو کوئی کوئی مل سی. ایسا سرکار دیتے پاک دے فرمان کو پسے کوشت رکھ دیتے. کہیں جاتو تے بندہ سمدہ پیا ہوئے سرانے کو ہوکے دی نڑی لاتے سنا گڑ گڑ کریں دے سویرے گڑ گڑ وہ کیا ہے جنہیں ستا تھا چنگا بھلا ریا ہے سویرے کی آبا کھل دا پیا تے بھی آرون دا پیا ہوئے بس یہ کو جی ہے جڑا کچھ ایکسپیری تھی گئے بس جان چھوٹی ٹیب کہتے مائن سکتے ہوئے. سارے بچے سورت ملک دی تلاوت نہیں پہ کریں دے آوے تا پڑھیں. حالانکہ یہ جری بلا لاکھ روپے دی 1.5 لاکھ روپے دی 5 لاکھ روپے دی بلا انہ دے ہاتھ تھے چاہے وہ ہی دے کل فیدہ کیا چاہتے ہوئے. کیا صرف ایک دے وچو گانے سن کیا تو سا ہی دے وچو ہن بلائیں سنیں کیا ہی دے وچو تو سا قرآن نہیں سننا ہی دے جو حدیث نہیں سننا. آج تا میرے خیالہ دے یہ چیزیں اتنی ترقیاں کر چکے ہیں مختلف ایپاں آ گئی. اگر تو سا بھی آئی کچھ نا قرآن مجید کو ڈیجیٹل قرآن مجید تے تو سا اپلوڈ کر گئی نا وہ پڑھ نہیں بے سکتے چلو ہو کوا کو وہ تا پڑھے چاہ وہ لوہا دے میں پڑھ گنا جڑا تو چو بکا 6 فٹا جوان ہے ڈنگارا تو نے پڑھ سکتا تیرے کول تا میں چنگا میں لوہا پڑھ گنا تو نے پڑھ سکتا. عاشورے دے موقع تو تے نا قبرستان اچ ونجن دا اتفاق تھی دے اور جلے بندہ قبرستان اچ ویندے نا تے وال قرآن مجید ختم پڑھ دیں یا قرآن مجید ختم کریں یا مختلف مدارس کے اندر لوگ مان کے اطلاع پوچھیں دیں ساڑی قبر دوتے قرآن مجید ختم کرو جو تارے پاس رواج ہوئی تارے پاس رواج ماشاءاللہ عمل اچھا ہے بہتر عمل ہے مگر ان دے کل بہتر ہے کہ کہیں حافظ دی منت کرو آپ چا پڑھو. روزانہ گیا پیا زیارتی کیتی آیا ہے ایک سپارہ قرآن مجید آئی پڑھی ہر والے یہ ضروری کہنی کہ صرف تو سا محرم دے مہینے دے انتظار کرنے. آقا دیت پاک نے ارشاد فرمایا کہ قبرستان گھر دے نزدیک پڑھو مسجد گھر تو دور ہو. مسجد جتنا گھر تو دور ہو سی وہ بندہ جتنے قدم چاہتے مسجد دی طرف پہ سی اللہ کریں دیت پاک ہر قدم دے بدلے بندے دے گناہ کو معاف کرے. اور سرکار دیت پاک میں جلے قبرستان نزدیک ہو سی جلے ہی بندہ گزر سی آخرت